تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ. اچھا میرا خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور آج کے حوالے سے ویڈیو ہے. آج کا جو دور چل رہا ہے اسی حوالے سے ویڈیو ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آتی ہے اور وہ آ کر بیان کرتی ہے کہ آپ نے جو بولا لعنت بھیجی عورتوں کے اوپر جو بھویں بنواتی ہے اور ٹائٹو بنواتی ہیں یا دانتوں کے بیچ میں غیب رکھواتی ہیں، لیکن قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تو منع نہیں کیا. تو اس کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود دیتے ہیں. تو ہم سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ پوری حدیث کہ وہ کس طرح بیان کرتے ہیں. تو آئے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں. حدیث بیان کر دوں جو میری فیوریٹ حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے. عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابہت والے ہوں جیسے مونچھیں، لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی. تو ان تین قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ. اچھا میرا خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. آپ بولڈنس کا لیول دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود، بخاری مسلم میں آیا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے. اچھا ان کو کسی نے نہیں کہا بڑی متکبرانہ گلاں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا. اس کے کیس انہوں نے کسی سے چندہ بک نہیں اس کو دی کہ جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے، میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے. میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں. 80 صورتیں 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے. آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں. اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تہجد میں سن کے 80 صورتیں اس نے زبانی یاد کر لی ہیں. تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے. یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے. یہاں آپ اکابرین سے، مفتیات سے، بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں جسم میں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. اچھا اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی. اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں نا وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے. مثلا بخاری مسلم حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خلقت ہے. حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے. اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں. اور ناخن کاٹنا، 5 چیزیں: مونچھیں
بغلوں کے بال زیر ناف 3، چوتھی چیز ختنہ، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا. اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں، لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے، یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دی ہے. اور وہ صحیح مسلم حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے، کم از کم 40 دن، اس سے لمبا گیپ نہ آئے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو 3 طریقے سے خلقت بدلتی ہیں، ٹیٹو بنوا کے، دانتوں میں گیپ بنوا کے، یا چہرے کے بال اکھاڑ کے، یا پلکنگ کر کے، یا آئی بروز بنا کے، آپ یہ آج کے ماڈرن دور میں. تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں، کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. یعنی تمہیں دینے سے روک دیا، کسی اور کو دے دیا، تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں، حضور تو سینئرز کو دیتے ہی کام تھے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دینا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے. یہ نیچرل چیز ہوتی ہے. اور جو نیو کمرز تھے ان کو، جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر. 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے. تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا. جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں. اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اچھا، وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے، زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے، جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے، اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے عین موقع پہ اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب مال غنیمت ہے تو انہی کو دے دیا ہے. حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کریں. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ چلوں گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں، ہمیں آپ چاہیے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارا عذر قبول کر لیں، ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا. آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کر دیں. یہ ہوتے 295C لگوا دیتے. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا، اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی. ان کے تحت وہ سارے صحابہ انصار مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی، کیونکہ عذر. پھر وہ اگلا بہانہ کریں گے نہیں حضور خود تو معاف کر سکتے تھے، ہم نہیں معاف کریں گے. بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا، وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے. واہ واہ، تہاڈا ایڈا سٹیٹس ہے، گلاں سنو انہاں دیاں. آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو، اب ساری باتیں ختم ہو گئی. اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے. یعنی کوئی کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی کے بارے میں اس زمانے میں، یہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو. وہ اندر گئی، شرمندہ ہو کے باہر نکلی. ان کا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے، نہ یہ اور نہ پلکنگ. تو آپ نے فرمایا کہ سن لے اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث میں کتنے لیسنز ہیں یار. اس حدیث پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس حدیث سے کہ صحابہ کرام احادیث کو جنرلائز کر کے، آیات کو جنرلائز کر کے گاڈ اورینٹڈ ہوتے تھے، اس میں سے وہ رزلٹ نکالتے تھے. اسی لیے میں نے اسی سے رزلٹ نکالا تھا نا کہ یہ جو علماء اسلام نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت قتل کرو، ہلاکت میں مت ڈالو. اس کے تحت سگریٹ کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے یا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے یا گناہ قرار دیا، وہ بالکل درست ہے
کیونکہ سگریٹ پینا بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے، سلو پوائزننگ ہے۔ حالانکہ یہ آیت تھی مال اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، پیسہ نہیں خرچ کر رہا اور اس کی اللہ نے انٹرپریٹیشن کیا کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ کیسے قتل کر رہا ہے؟ صحیح بات ہوئی ہے، قتل اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ مال اللہ کی راہ میں دے کے وہ لے سکتا تھا، آخرت کی زندگی وہ نہیں کما رہا، گویا کہ وہ اپنے کو قتل کر رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان جنت امیر آدمی کما سکتا ہے، پیسہ خرچ کر کے۔ یار غریب کو تو تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا نا، اس کو تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی روزے رکھنے کی، تو تب نیکیاں کمائے گا۔ امیر آدمی نے بس ایک نیت کرنی ہے، اپنے مال میں سے اللہ کو دے دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر مار کے جنت کمائی ہے، بلکہ غزوہ احد میں تو آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھی چلے گئے، سورہ آل عمران میں اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ حضرت عثمان کی تینوں دفعہ جو جنت پکی ہوئی ہے، نہ تو نفلیں پڑھنے پہ، نہ میدان جنگ میں کوئی کارنامہ دکھانے کے اوپر، مال خرچ کرنے پہ۔ ایک دفعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خیرات کر دی اللہ کی راہ میں، مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دیا میٹھے پانی کا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر کافی اونٹ اور ساز و سامان جو ہے وہ لدے ہوئے دیے، اور ادھر ہی حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے، یعنی آج کے بعد جو مرضی کر لے۔ اس نے اتنی بڑی نیکیاں کر لی ہیں کہ وہ نیکیاں اس کے غلطیوں پہ وہ جتنی بھی کر لے وہ بھاری رہیں گی۔ تو تینوں دفعہ مال کمانے سے، مال میں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد آپ کسی کو بتائیں نا۔ اگرچہ یہ مال خرچنا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے کو بھی کسی حد تک جائز قرار دے دیا ہے، ان معنوں میں کہ جو اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، اللہ کی راہ میں وہ چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ باقی چیزوں میں ہے نا کہ اگر اب میں اعلانیہ روزہ، میں آج روزے سے ہوں تو روزہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن مال کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے یار میں نے بھی اللہ کی راہ میں اتنا دیا، یار تو بھی ہمت کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مال بھی میں ضائع نہیں کروں گا۔ اعلانیہ اور چھپا کے دونوں طریقے سے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان بڑی آسانی کے ساتھ جنت کما سکتا ہے، کوئی بڑی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی۔ میں اکثر یہ امیر لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ جس طرح ہمارے پراپرٹی ڈیلرز ہیں بڑے بڑے، ان کے اربوں کے ایسٹس نکلتے ہیں، وہ یار 1 لاکھ روپیہ وہ روز کا بھی خرچ کریں نا، 25 سے 30 سال 1 ارب ختم کرنے میں چاہیے۔ دنیا کا کون انسان ہوگا جو 1 لاکھ روپیہ روزانہ کا خرچ کرے؟ اپنے اوپر اپنی فیملی کی بھی ساری کیلکولیشن کر لے، بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ان کے گھروں سے اتنا مال نکلتا ہے کہ مشینیں گرم ہو کے بند ہو جاتی ہیں نوٹ گننے والی۔ ہاں نہیں ہوئی، 3-3 4-4 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے۔ 1 لاکھ دفعہ روزانہ بندہ 1 لاکھ تک گنتی نہیں گن سکتا 24 گھنٹے میں، 25-30 سال تک آپ گنتی گنتے ہیں تو 1 ارب بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں چلیں ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اربوں میں ہے، ان سے پوچھیں کہ یار تم اپنی زندگی چلو لگا لو کہ زیادہ تر دنیا میں جو جیا ہے نا بندہ ابھی تک، جو ہمارے پاس کیلکولیشن ہے تو 125 کے قریب تک ہی کوئی پہنچ سکا ہے، تو تم چلو لگا لو تم بھی 125 سال زندہ رہو گے۔ ویسے تھے وہ جاپان ہی جانے نے بندے، جاپان میں اس وقت بھی 55,000 لوگ ایسے ہیں جو 100 سال سے اوپر ہیں۔ دنیا میں 100 سال سے اوپر اتنے لوگ کہیں نہیں ہوتے، ان کا لیونگ سٹائل سادہ ہے سب کچھ۔ تو تم چلو چلے گئے 125 پہ بھی کیلکولیشن کر لو کتنے تمہیں پیسے چاہیے، باقی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کثرت، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھ لیا، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو کھا لے یا پہن کر بوسیدہ کر دے، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا تیرا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اور 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار۔ تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اپنا پشت پناہ مان لے
اللہ کو چھوڑ کر فقد خسر خسرانا مبینا، تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں اور بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان جو ہے وہ غلط امیدیں دلاتا ہے، غلط وعدے کرتا ہے اور غلط امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر و فریب کا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ جی ہاں، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا بیان تھا۔ امید ہے جس طرح سے ہمیں سمجھ میں آیا آپ کو بھی یقیناً پسند بھی آیا ہوگا، سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور یہ بات بھی ہمارے دلوں میں اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہوگی کہ جنت کمانا کتنا آسان ہے۔ آج کل الحمدللہ جن کے پاس کھلا رزق ہے، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہ آسانی سے جنت خرید سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے فرمایا کہ جو پلکنگ وغیرہ کے بارے میں جو بتایا ہے سخت ممانعت ہے، اس میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اکثر عورتیں کیا کہتی ہیں کہ اپنے میاں کی خاطر، اپنے میاں کی خوشی کی خاطر، میاں کو خوبصورت دکھنے کے لیے ہم یہ کروا سکتے ہیں، لیکن میاں کو خوبصورت دکھنے کے لیے بھی آپ یہ نہیں کروا سکتی ہیں۔ اسلام میں سخت ممانعت ہے، لعنت بھیجی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر بعد میں تبدیلیاں کرواتی پھرتی ہیں، اور یعنی کہ اس کی مثال یہی ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بنایا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے، وہ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، اس میں مزید ہم اضافہ کریں تو ہم خوبصورت دکھیں گی، ورنہ تو ہم کسی کو خوبصورت دکھنے والی نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے سے بھی بچائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا، اسی طرح سے ہم آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔